بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب، ہیں یہ سعودی بھی مثل یہودی ایک عذاب۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، جو میرے محبوب تمہیں عطا فرمائیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ اب اہل اسلام کے اندر کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تم وہ کام آنے والی یعنی نسلیں وہ کام بھی کریں گی کہ یہ بالکل یہود و نصارہ کو کاپی کریں گے، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ کسی غار میں داخل ہوئے ہیں تو تم ان کی نقل کرتے ہوئے غار میں داخل ہو جاؤ گے۔ آج کچھ ایسا ہی مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے نام سے ایک غیر شرعی تہوار کے طور پر ہمارے آج علم سے دین سے دور مسلمان جوان اور لڑکیاں اس کو مناتے ہیں، اور اچھا اس کے اوپر میں تو بعد میں کرتا ہوں۔ حیرت اور تعجب اس بات پہ ہے کہ سعودی عرب کے مفتی احمد قاسم الغامدی انہوں نے فتویٰ دے دیا، انہوں نے کہا یہ تو منانا جائز ہے، اور اسے تو بڑی محبت پھیلتی ہے اور اسلامی اقدار کا پاس کیا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، ہم رسول اللہ کے میلاد کا جلوس نکال لیں، سرکار کے میلاد کی محفل کر لیں، معراج النبی کا جلسہ کر لیں، شب برات کو اللہ کا ذکر کر لیں، کہتے شرک ہو گیا، بدعت ہو گئی۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تابعین نے کیا ہے، اور نعوذ باللہ جب نہ ماننے پہ آئیں تو نبی علیہ السلام کی معراج کا انکار کر دیں، اور ماننے پہ آئیں تو نعوذ باللہ ویلنٹائن ڈے جیسے ایک غیر شرعی تہوار کو مان لیں اور فتویٰ جڑ دیں کہ یہ تو منانا جائز ہے۔ استغفر اللہ۔ اب یہ ویلنٹائن ڈے کی حقیقت کیا ہے؟ 3 صدی عیسوی کے اندر کلاڈیس ثانی ایک بادشاہ تھا، اس کے تحت ایک پادری تھا، اس کا وزیر بھی تھا اور وہ پادری تھا، اس کا نام تھا ویلنٹائن۔ اس نے کہیں بادشاہ کی گستاخی کی، کوئی نافرمانی کی، بادشاہ نے اسے جیل میں بند کر دیا۔ جیلر کی لڑکی کے ساتھ اس نے ناجائز تعلقات اور مراسم قائم کیے اور آپس میں ان کا ایک معاشقہ چلا، اور وہ جیلر کی لڑکی روزانہ اس کے لیے ایک پھول لے کر آتی تھی، اور بعد کے اندر اس بچی نے اپنا دین چھوڑ کر پادری کا مذہب قبول کر لیا، اور جب اس کے والد کو پتہ چلا اس نے بادشاہ کو شکایت کی۔ جب بادشاہ کے پاس یہ بات پہنچی تو بادشاہ نے اسے سزائے موت کا حکم دے دیا۔ 14 فروری والے دن اس نے آخری خط اپنی اس لڑکی کے نام لکھا اور ویلنٹائن آخر میں اپنا نام لکھا، اس کو 14 فروری کو پھانسی دے دی گئی۔ اس کے مرنے کے بعد وہ لڑکی نے اس کے نام سے یہ محبت کا دن منانا شروع کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، فرمایا اللہ اس قوم میں سے اس بندے کا شمار کرے گا، یعنی قیامت والے دن وہ بندہ انہی میں سے شمار کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی سے ہوگا قیامت والے دن، قیامت والے دن حشر اس کے ساتھ ہو۔ اب کون مسلمان یہ گوارہ کرتا ہے کہ اس کا حشر نعوذ باللہ اس کافر عیسائی کے ساتھ کیا جائے، اس پادری کے ساتھ کیا جائے جو نعوذ باللہ ایک اللہ تعالیٰ کے قرآن اور رسول اللہ کے فرامین اور اپنے اس وقت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا تھا۔ اور سعودی عرب کے مفتی صاحب کہتے ہیں اسلامی اقدار کا احیاء کر رہے ہیں، آپ تو اسلامی اقدار کو زندہ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ کا قرآن کہتا ہے مومن مردوں کے لیے میرے محبوب فرما دیجئے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مؤمنوں کی بچیوں کو بھی یہ فرما دیجئے، خواتین کو بھی یہ حکم سنا دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں۔ اب یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ یہ غیر شرعی معاملات سے اسلامی اقدار کا احیاء کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مشکات المصابیح کی روایت ہے، امام حسن بصری روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہے جو کسی غیر کے ستر کی طرف، کسی غیر کی بناوٹ کی طرف دیکھے آنکھ لگا کے، فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ یا آقا کریم علیہ السلام نے اس پر اللہ کی لعنت کر دی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والمنظور الیہ، جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے، جو خاتون اپنے آپ کو دکھا رہی ہے جان بوجھ کر، فرمایا اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں پر اللہ کی لعنت فرمائی۔ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں والیدان تزنیان، فرمایا ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، فزناہما البطش، ان کا زنا پکڑنا ہے، والرجلان تزنیان، فرمایا پاؤں بھی زنا کرتے ہیں، فزناہما المشی، ان کا زنا کیا ہے؟ گناہ کی طرف۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں نبی علیہ السلام نے ان کو زنا کے زمرے میں شمار فرمایا، اور آقا کریم علیہ السلام نے ان پر لعنت فرمائی۔
صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے نبی علیہ السلام نے فرمایا صنفان من اہل النار، دو قسمیں جہنمیوں کی ایسی ہیں، حضور نے فرمایا لم اراہما، ابھی ان کو میں نے نہیں دیکھا، یعنی دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نہیں تھی، فرمایا یعنی آگے آئیں گی۔ ان میں سے جو دوسری قسم ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسی خواتین جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہیں، یعنی وہ ان کے نعوذ باللہ ان کے کپڑوں کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ ان کے کپڑوں کے اندر سارا جسم نظر آتا ہے، فرمایا وہ جہنمی خواتین کی قسم ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ممیلات، وہ لوگوں کو مائل کرنے والی اور لوگوں کی طرف مائل ہونے والی ہے، غیر محرموں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور ان کی طرف مائل ہونے والی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے بال یعنی ان کی یہ چٹیا ہے، فرمایا وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہوگی، یعنی اونٹ کی کوہان کی طرح وہ فیشن ڈیزائنر ہوں گی، پوری فیشن کیا کریں گی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایسی خواتین لا يدخلن الجنہ، فرمایا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی، اور فرمایا ان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو نبی علیہ السلام نے فرمایا 70 میل کے مسافت سے ہر جنتی کو آئے گی، لیکن فرمایا یہ بے حیا خواتین اور بے حیا مردوں کو ایسی کوئی جنت کی خوشبو تک نہیں آئے۔ اب یہاں پر لمحہ فکریہ ان حضرات کے لیے ہے کہ جو اس تہوار کو مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تھی، حضور جمعہ پڑھا رہے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں زنا کرنا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھا، صحابہ کو غصہ آ گیا، حضور نے فرمایا اس کو آگے لے آؤ، اس کو آگے لایا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے اس کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا اور فرمایا کیا تیرے گھر میں ماں ہے؟ اس نے عرض کی جی یا رسول اللہ۔ بہن ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا تیری پھوپھی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ خالہ؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا اگر کوئی ان کے ساتھ زنا کرے، اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ زنا کرے تو تجھ پر کیسا گزرے گا؟ اور اس کرنے کا یا رسول اللہ میں تو اس کو قتل کر دوں، اسے غصہ آ گیا۔ تو سرکار نے فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، وہ بھی کسی کی رشتہ دار ہے کا، اور ہر انسان کی بقا اسی میں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ پر عمل کیا جائے اور ایسی فرسودہ رسومات سے بچا جائے۔ یہ جو سعودی عرب کے حضرت نے فتویٰ دیا یہ اللہ کے قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلامی اقدار کا احیاء کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کی غیر شرعی فرسودہ رسومات سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اللہ تعالی آپ کے میرے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔